जिंदगी की खूबसूरती खामोशी में छुपी होती है। तुम हंसते हो, सांस लेते हो, ख्वाब देखते हो, लेकिन उसी लम्हे कहीं पीछे एक साया हरकत करता है। मौत जो आवाज नहीं करती पर हर वक्त हर घड़ी तुम्हारे साथ होती है। जिंदगी तुम्हें सहारा देती है, मगर मौत सिर्फ एक बार आती है और सब कुछ छीन कर ले जाती है। तुम जितना मर्जी मुस्कुराओ, मगर ये सच कभी नहीं बदलेगा। जिंदगी मेहरबान है, मौत संगदिल है। तुम जिंदा हो, मगर कब तक? यही है आज के हमारे सबक का मौजू। तो देखिए तमाम तफसीलात इस वीडियो में। A bird came down the walk. एक परिंदा रास्ते पर आया। He did not know I saw. इसे मालूम नहीं था कि मैंने इसे देखा। He bit an angleworm in half. उसने एक कीड़े को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। And ate the fallow raw. और उसको कच्चा ही खा गया। Stanza 1 उर्दू ट्रांसलेशन। एक परिंदा रास्ते पे आया, इसे मालूम नहीं था कि मैंने इसे देखा। इसने एक कीड़े को दो हिस्सों में काटा और उसको कच्चा ही खा गया। Explanation. In the first stanza, the poet describes the bird coming down the path. It is unaware that it is being observed, and the bird performs an ordinary act of nature, biting a worm in half and eating it raw. This portrays the bird's natural instincts and its survival-driven action. And then he drank a dew. फिर उसने शबनम का पानी पिया। From a convenient grass, एक करीब की घास से। And then hopped sidewise to the wall, और फिर दीवार की तरफ छलांग लगाई। To let a beetle pass, ताकि एक भंवरे को गुजरने दे। ट्रांसलेशन स्टैंजा नंबर 2। फिर उसने शबनम का पानी पिया और एक करीब की घास से, और फिर दीवार की तरफ छलांग लगाई ताकि एक भंवरे को गुजरने दे। Explanation stanza number 2. Here, the bird is seen drinking dew from a nearby blade of grass. It then gracefully hops sidewise to make way for a beetle to pass. This stanza highlights the bird's fluid and harmonious movements and showcasing its coexistence with other creatures in nature. Stanza number 3. He glanced with rapid eyes. इसने तेजी से अपनी आंखें इधर उधर घुमाई। He that hurried all around, जो हर तरफ तेजी से दौड़ती हुई लगी। They looked like frightened beads, I thought. मुझे लगा कि वो खौफजदा मोतियों की तरह थी। He stirred his velvet head. उसने अपना नरम मखमली सर हिलाया। Stanza number 3 उर्दू ट्रांसलेशन। इसने तेजी से अपनी आंखें इधर उधर घुमाई और जो हर तरफ तेजी से दौड़ती हुई लगी। मुझे लगा कि वो खौफजदा मोतियों की तरह थी। इसने अपना मखमली सर हिलाया। Explanation stanza number 3. The poet observes the bird's sharp, rapid eyes movement which resemble frightened beads. The bird appears alert and cautious, stirring its velvet-like head. This stanza emphasizes the bird's acute awareness of its surroundings, reflecting both vulnerability and elegance. Stanza number 4. Like one in danger, cautious, जैसे कोई खतरे में हो मोहतात। I offered him a crumb, मैंने उसे एक टुकड़ा पेश किया। And he unrolled his feathers, उसने अपने परों को खोला। And rode
him soft home اور نرمی سے اپنے گھر واپس چلا گیا. اسٹینزا نمبر 4 اردو ٹرانسلیشن. جیسے کہ خطرے میں محتاط ہو میں نے اسے ایک ٹکڑا پیش کیا. اس نے اپنے پروں کو کھولا اور نرمی سے اپنے گھر واپس چلا گیا. ایکسپلینیشن اسٹینزا نمبر 4. The poet offers a crumb to the bird, who responds with caution and wariness. It unrolls its feathers and gently roots itself home, a metaphor for flying gracefully. This stanza captures the bird's delicate balance of trust and instinct for self-preservation. Stanza number 5. Then oars divide the ocean. جیسے چپو سمندر کو تقسیم کرتے ہیں. Two silver for a seam. جو اتنے چمکدار ہوں کہ کسی درز کی گنجائش نہ ہو. The butterflies اور butterflies of banks of noon. یا جیسے تتلیاں دوپہر کے کنارے پر ہوں. Leap flashless as the swim. اور بغیر شور کیے ہوا میں تیرتی ہوں. اسٹینزا نمبر 5 اردو ٹرانسلیشن. جیسے چپو سمندر کو تقسیم کرتے ہیں اور جو اتنے چمکدار ہوں کہ کسی درز کی گنجائش نہ ہو. یا جیسے تتلیاں دوپہر کے کنارے پر ہوں اور بغیر شور کیے ہوا میں تیرتی ہیں یا تیرتی ہوں. اسٹینزا نمبر 5 ایکسپلینیشن. The poet compares the bird's flight to oars, dividing the ocean in a seamless and fluid manner. Similarly, it like to butterflies leaping and gliding in the air without making any noise. This stanza highlights the bird's grace and the seamless beauty of nature. Dear students, Assalamu alaikum. Let us discuss literary devices used in the poem A Bird Came Down the Walk, written by Emily Dickinson. So, first of all, you must know what are the literary devices. I am going to discuss them and you are to understand them first. These are the techniques that poets use to add depth, beauty, and desired meanings. These are the tools and strategies poets employ to shape language, create rhythm, and more vivid meanings. They create more impactful experience of the readers, and these devices can be used to add rhythm, create imagery, evoke emotions, and deepen the exact purpose of the poem. Dear students, آج ہم لٹریری ڈیوائسز کے بارے میں بھی جانیں گے کہ لٹریری ڈیوائسز کیا ہوتی ہیں اور A Bird Came Down the Walk میں کون کون سے لٹریری ڈیوائسز کا استعمال کیا گیا ہے. سب سے پہلے امیجری استعمال کی گئی ہے. تو امیجری کیا ہوتی ہے؟ امیجری ایسا ٹول ہے جس میں شاید ڈفرینٹ قسم کی جو ایونٹس ہیں وہ کریٹ کرتا ہے، جس میں وہ ڈفرینٹ قسم کی چیزوں کا استعمال کر کے ایک پکچر ریڈر کے مائنڈ میں کریٹ کرتا ہے. لائک دیٹ ایک پکچر سے مراد جیسے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جنگل کا یا ڈراؤنا سین جو ہے وہ کریٹ کرنا ہو تو شاید ڈارکنیس کا سہارا لے گا، شاید تیز ہواؤں کا سہارا لے گا، اور اس طرح سے شاید جو ہے وہ آوازوں کا، ڈراؤنی آوازوں کا سہارا لے کے آپ کے دماغ میں ایک گھوسٹ کی شیپ کریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس پوئم کے اندر جو امیجری یوز کی گئی ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ اس اسٹینزا کے اندر امیجری یوز ہوئی ہے. He bit an angle worm in halves اور he ate the fallow raw. یہ جو لفظ را استعمال ہوا ہے مطلب کچا ہی اسے کھا گیا. یہ امیجری آپ کے ذہن میں کریٹ کی جا رہی ہے کہ اس نے بالکل لحاظ نہیں کیا، جیسے اس کو وہ وارم ملا اس نے بالکل اسے کھا لیا. یعنی یہاں پر یہ عمل ظالمانہ تھا کہ اس کو بالکل ایز اٹ از آن دا مومنٹ ہی اس نے چبا لیا. اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈینٹ سے نیکسٹ ہے پرسنیفیکیشن. پرسنیفیکیشن میں کیا ہے؟ ایک نان لیونگ تھنگ کو لیونگ تھنگ بنایا جاتا ہے
اور ایک बेजान चीज को जानदार बनाया जाता है। तो इसमें जरा आप गौर से देखेंगे इस पोएम के अंदर कहाँ पर पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल हुई है। ही ग्लास में रैपिड आइज। अब रैपिड आइज यहाँ पर जो है मूवमेंट के लिए इस्तेमाल हुई है, बहुत जल्दी से। एंड दैट हरीड ऑल अब्रॉड। तो यहाँ पर जो रैपिड आइज है उसको उसने बहुत ही पर्सनिफाई किया है कि तेज आंखें, हत्ता कि उसकी आंखें वैसे ही थी जैसे कि नॉर्मल वो देख रहा था। ठीक है, उसकी आंखें जो थी उसको उसने पर्सनिफाई किया है कि वो बहुत तेज थी। एंड हरिड ऑल अब्रॉड, और वो बहुत ही जल्दी में थी, बहुत ही तेजी में थी। तो इस तरह की कैफियत बना दी गई है, जज्बाती किस्म की कैफियत जो है वो बनाई गई है ताकि रीडर इसको जल्दी से। स्टूडेंट्स, नंबर 3 है मेटाफर। मेटाफर से मुराद क्या होती है कि जब किसी चीज को किसी दूसरी चीज के साथ तमसील दी जाती है उसे मेटाफर कहते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि यू आर अ लायन, तुम एक शेर हो। हकीकत में तो आप इंसान हैं, लेकिन आप इतने बहादुर हैं कि आप शेर की तरह हैं। तो इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट शेर कह दिया कि तुम शेर हो। तो ये मेटाफर है। तो इसमें देखें मेटाफर कहाँ पर यूज हुई है पोएम के अंदर। देन ऑर्स डिवाइड द ओशन, फिर चप्पुओं ने तकसीम कर दिया ओशन को। अब चप्पू जो हैं वो ज़ाहिर है वो तो समुद्र को तकसीम नहीं कर सकते, लेकिन चप्पू क्या करते हैं कि पूरे समुद्र में कश्ती को चलाने का काम करते हैं। यहाँ पर चप्पुओं की जो वैल्यू है उसको बताने के लिए तकसीम कर दिया, उसे तोड़ दिया। हत्ता कि यहाँ पर वो बर्ड के जो विंग्स हैं उसकी मिसाल देना चाह रहा है कि बर्ड्स के विंग्स ने हवा में अपना रास्ता ऐसे बनाया, ठीक है, जैसे कि कश्ती के चप्पू समुद्र को तकसीम कर देते हैं। तो यहाँ पर कश्ती के जो चप्पू हैं बेसिकली इनकी तमसील दी गई है बर्ड के विंग्स को। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? अगर एक ही जो आवाज है, रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ नियर बाय वर्ड्स, एक ही साउंड जो है करीबी करीबी अल्फाज में एक किस्म की साउंड पाई जा रही हो। अगर एक ही स्टैंजा में कुछ वर्ड्स आए हैं तो वो एक ही आवाज से शुरू हो रहे हैं, तो इस चीज को एलिट्रेशन कहा जाता है। जैसे बर्ड, बिट एंड बीटल। तो इसमें बी की जो साउंड है वो बेसिकली एलिट्रेशन है, और एलिट्रेशन को रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड भी कहा जाता है। सिंबलिज्म, when objects or action represent larger idea or concept। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा आइडिया हमें दे रहा होता है। जैसे मिसाल के तौर पे बर्ड जो है वो नेचर की मिसाल है इस पोएम में, फ्रीडम की। वर्म और बीटल जो है वो सर्वाइवल और क्रूएलिटी, क्योंकि इनके ऊपर ही तो जुल्म हुआ, या एक वर्म को ही तो चिड़िया ने खाया, तो वो सर्वाइवल की भी मिसाल है और क्रूएलिटी भी उनके ऊपर हुई है। क्रम है ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस। क्रम का मतलब वो टुकड़ा जो खाने के लिए शायर ने दिया चिड़िया को, तो वो एक सिंबलिज्म है इसके अंदर, इस पोएम के अंदर इसे सिंबलिज्म के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। आयरनी, a contrast between appearance and reality और expectation and result। इसमें क्या है, तजाद पाया जाता है। मुख्तलिफ चीजों के अंदर तजाद पाया जाता है। जब पोइट्री के अंदर हम देखते हैं कि एक ही स्टैंजा के अंदर दो मुख्तलिफ चीजें बयान की जा रही हों तो इसे हम कहते हैं ये तजाद है। जैसे अ जेंटल बर्ड suddenly behaves violently by biting a worm। अब देखें कि वो बर्ड को जेंटल भी कह रहा है और उसके बिहेवियर को वायलेंटली भी कह रहा है कि वो शरीर भी है, और उसका बिहेवियर जो है वो बहुत ज्यादा तशद्दुद करने वाला भी है, जालिमाना रवैया भी है। तो जो बंदा जेंटल होगा वो तशद्दुद कैसे कर सकता है? तो इस तरह से इस तरह के जब अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इस तरह के टूल्स यूज किए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं कि ये आयरनी है। एंजेममेंट, ये क्या होती है इसको ध्यान से समझ लें। When a line of poetry flows into the next without a pause, जब एक लाइन दूसरी लाइन में दाखिल हो जाती है, जब एक मिसरा मुकम्मल हुए बगैर अगले मिसरे में बहता है, ठीक है, यानी अगले मिसरे में चला जाता है, एक ही टॉपिक, एक ही सेंटेंस या एक ही स्टैंजा दूसरे स्टैंजा में दाखिल होकर अपने मानी पूरे कर रहा होता है, तो इसे हम कहते हैं कि एंजेममेंट है। Like that,
and then he drank a dew from a convenient grass. अब ये तो डिफरेंट किस्म के स्टेंजाज हैं, और लेकिन आइडिया जो है वो ड्रैंक वाला, उसने पानी कहाँ से पिया? कन्वीनियंट ग्रास। तो एक आइडिया जो है या एक बात मुकम्मल हुए बगैर दूसरे आइडिया में, दूसरी स्टेंजा में जंप करती है, जब तो इसे हम एंजेममेंट कहते हैं। नेक्स्ट, टोन शिफ्ट, a noticeable change in the speaker's attitude or emotion in the poem. पोएम के अंदर जो स्पीकर है, जो कारी है, बोलने वाला है, उसके रवैये के अंदर, उसकी टोन के अंदर, इमोशंस के अंदर, एटीट्यूड के अंदर जो तब्दीली आती है, उसे हम कहते हैं कि ये टोन शिफ्ट है। लाइक दैट, स्टार्ट्स पीसफुल, becomes tense and ends gracefully. वो जब शुरू करता है, शायर पोएम के अंदर जब स्टार्ट करता है तो बड़ा पीसफुल होता है, उसके बाद वो टेंस हो जाता है, ठीक है। जब उसकी ऑफ सारे मामले को देखता है, किस तरीके से एंगल वॉर्म को चिड़िया खाती है और सारे मामला देखता है, तो वो टेंस हो जाता है। और फिर एंड्स ग्रेसफुली, जब वो उसकी क्रम को कबूल नहीं करती, उसके टुकड़े को कबूल नहीं करती, तो उठ जाती है और बड़ी सेल्फलेस हो जाती है, तो वो इस चीज को जो है वो ग्रेसफुल भी समझता है। उम्मीद है कि आपको दिस इज द सेक्शन ग्लॉसरी टर्म्स एंड मीनिंग्स। यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके सिनोनिम्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग दिए गए हैं। आपने याद रख लेना है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ अहम है। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये आपकी बुक में भी गिवन है, मैंने भी यहाँ पर आसान डेफिनेशन के साथ लिख दिए हैं। मैं आपको ये आसान अल्फाज में बयान कर देता हूँ। सबसे पहले है एंगल वॉर्म, इट इज इंसेक्ट। Second one is bead. Bead mean a small piece of wood or it's a triple type. Cautious, careful, convenient, ease or easy. Dew drops or small drops of dew. Splashless means splashless. Mean silent. It is old word. Seam. Seam mean a line along two edges of cloth. And velvet, a type of cloth made from silk और कॉटन और नैलॉन एक्सेट्रा है। जैसे कि आपने स्टार्टिंग के हमारा जो विजनरी थी, जो हमारा स्टार्टिंग था, उसके अंदर हमने वीडियो में आपको जिंदगी और मौत के हवाले से भी बात बताई थी कि इस नज़म के अंदर ज़िंदगी और मौत के हवाले से थीम बयान किया गया है। मैं उसको भी आपको साथ साथ समझाता हूँ। आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस, इनके साथ में उर्दू जवाबात और उनकी उर्दू हमने दे दी है। आपने इनको एज इट इज़ टेक डाउन कर लेना है और आपने इनको खूब मेमोराइज करना है ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ज़िंदगी और मौत के ऊपर काफ़ी बात की है। तो इस नज़म का जो बेसिकली थीम है वो भी लाइफ एंड डेथ है, क्योंकि इसमें जो चिड़िया थी वो लाइफ की सिंबल है, और इसके साथ जो वॉर्म है जिसको हाफ्स में दो टुकड़ों में तकसीम किया गया था, वो मौत की सिंबल है। क्योंकि ज़िंदगी जो है वो आपके ऊपर बड़ी मेहरबान होती है और ज़िंदगी आपको वो सब कुछ देती है जो आपको दरकार होता है। लेकिन एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो मौत होती है वो सब कुछ आपसे छीन लेती है। तो आपने इस चीज़ की भी तैयारी करनी है कि अगर ज़िंदगी आज आपके पास है तो अगला लम्हा मुयस्सर हो या ना हो। जैसे चिड़िया जो है बेसिकली वो ज़िंदगी की अलामत भी है, लेकिन उसने एक मौत की तरह आके उस वर्म को दो टुकड़ों में तकसीम कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि आपके क्वेश्चन मुकम्मल हो गए हैं, आपने उनको लिख लेना है और मेमोराइज कर लेना है। दूसरा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है नज़म से मुतल्लक ही, और उसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब जो है वो आपकी बुक के मुताबिक मैंने लगा भी दिया है, तो आपने इसको मार्क कर लेना है और अच्छे से आपने इसको समझ लेना है। चलिए हम टॉपिक की तरफ दोबारा से चलते हैं कि मौत इंसान के साथ लम्हा ब लम्हा चल रही होती है। जैसे हम ज़िंदगी की सांसें ले रहे होते हैं, बिल्कुल वैसे ही मौत भी हमारे साथ चल रही होती है। तो कभी इस चीज़ से गाफ़िल नहीं होना आपने कि मौत जो है वो जब आएगी देखा जाएगा, क्योंकि मौत इंसान को यकीनी, और एक मुसलमान का ये ईमान है कि मौत बरहक है और इसने आकर ही रहना है और इसने इस वजूद खाकी को रूह से अलग कर ही देना है।
اس طرح سے ہمارا ایک اور کوشچن مکمل ہوا ہے۔ اس کے بعد ڈی کوشچن ہے، تو اس میں فیکٹ اور اوپینین کے بارے میں ہم نے بتانا ہے۔ میں آپ کو فیکٹ اور اوپینین کے بارے میں بات بتا دوں۔ فیکٹ اور اوپینین ہوتا کیا ہے؟ فیکٹ کے بارے میں یاد رکھیں، یہ ہر جگہ ایک جیسا ہوتا ہے۔ فیکٹ پوری دنیا میں ایک جیسا ہوگا، جیسے 2 + 2 4 ہوتے ہیں، فیکٹ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے سورج مشرق سے نکلتا ہے تو obviously یہ چینج نہیں ہو سکتا، سورج مشرق سے ہی نکلتا ہے، تو یہ فیکٹ ہے۔ لیکن اوپینین کیا ہے؟ اوپینین ہر بندے کی اپنی رائے ہے، ذاتی رائے ہے، وہ تبدیل ہو سکتی ہے علاقے کے لحاظ سے۔ مختلف علاقوں میں کچھ روایات جو ہیں وہ بہت اچھی سمجھی جاتی ہیں، لیکن وہی روایات جو ہیں وہ کسی اور علاقے کے اندر قابل قبول بھی نہیں ہوتی ہیں۔ تو فیکٹ اور اوپینین کے لحاظ سے اسٹیٹمنٹس دی گئی ہیں، ہم نے ان کو بھی الیبوریٹ کر دیا ہے کہ فیکٹ کون سا ہے اور اوپینین کون سا ہے، اس کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے۔ ای آپشن کے اندر فالوئنگ سینٹینس کین ڈسٹنگوش جنرلائز اسٹیٹمنٹس اور فرام ایویڈنس بیس انفارمیشن۔ ایک جنرل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور ایک وہ اسٹیٹمنٹ ہے جس سے آپ کو کسی قسم کی ایویڈنس مل سکتی ہے۔ تو جیسے کہ پہلی اس میں آپشن ہے دا برڈ موو کاشیسلی ایز اف ان ڈینجر، یہ جنرلائز اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا ایویڈنس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دا برڈ bit an angleworm in halves and ate the phallora، یہ ایویڈنس ہے کہ اس نے اس کو کھا لیا۔ تو اس چیز کو آپ بالکل سمجھ لینا ہے کہ ایک جنرل انفارمیشن کے اندر کسی قسم کا ایویڈنس نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آپشن ایف آتی ہے ریڈ دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹ آئیڈینٹیفائی دی ایکسپلیسٹ ٹیکسچل ایویڈنس فرام دا پوئم دیٹ سپورٹس ایچ ون۔ یہاں پر پھر وہی بات آ گئی کہ آپ نے یہاں پر ٹیکسچل ایویڈنس جو ہے وہ دینا ہے کہ یہ ٹیکسٹ اس نے دے دیا ہے تو اس میں ٹیکسچل ایویڈنس کون سا ہوگا۔ جیسے ہے دا برڈ ایٹ این اینگل وارم را، تو اس میں ٹیکسچل ایویڈنس ہے ہی بٹ این اینگل وارم ان ہاف اینڈ ایٹ دا فیلو را، یہ اس کے اندر ٹیکسچل ایویڈنس ہمیں ملا ہے۔ اس طرح سے ہی دا برڈس آئیز اپیئرڈ فرائٹن، اور ٹیکسچل ایویڈنس ہے ہی لکڈ لائک فرائٹن بیٹس آئی تھاٹ۔ تو دوسرا آپشن جی ہے، اس کو بھی اسی طرح سے حل کر دیا گیا ہے، آپ نے اس کو بھی دیکھ لینا ہے۔ اور یہ چیزیں پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اتنی زیادہ اہم نہیں ہیں، کیونکہ میں آپ کو کلیریفائی کر رہا ہوں کہ پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں اتنی اہم نہیں ہیں، لیکن اس میں آپ اپنی بہتری لا سکتے ہیں، مزید سیکھ سکتے ہیں چیزوں کو زیادہ سے زیادہ انگلش کے حوالے سے۔ یہاں پر کونوٹیٹیو اور ڈینوٹیٹیو میننگ ہیں، ان کو بھی سمجھ لیں کہ ڈینوٹیٹیو میننگ کون سے ہیں، کونوٹیٹیو میننگ کون سے ہوتے ہیں۔ جو ڈینوٹیٹیو میننگز ہوتے ہیں بالکل یہ ڈکشنری کے سیم میننگ ہوتے ہیں، اور کونوٹیٹیو میننگز جو ہوتے ہیں وہ یوز کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کسی لفظ کو کس وقت میں کس طریقے سے کس ٹون کے ساتھ ادا کر کے اس سے کیا معنی لے رہے ہیں۔ تو جتنے بھی الفاظ تھے ان کے ڈینوٹیٹیو اور کونوٹیٹیو میننگز ہم نے بالکل لکھ دیے ہیں، اس کو بھی آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے۔ اور نیکسٹ آپشن ہمارے پاس بی ہے آئیڈینٹیفائی ویدر ایچ ورڈ کیریز اے پازیٹیو اور نیگیٹو کونوٹیشن۔ یہاں پر پازیٹیو اور نیگیٹو کونوٹیشن ہے کہ بعض اوقات کسی لفظ کے معنی جو ہے مثبت لیے جا رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات کسی لفظ کے معنی جو ہے وہ نیگیٹو لیے جا رہے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی ہم نے یہاں پر مینشن کیا ہے، یہ بھی آپ ٹیک ڈاؤن کر لیجیے گا۔ اس کے بعد آپشن سی ہے compare each pair of words that have similar definitions but different feelings like that glance versus stare۔ اب stare اور glance جو ہیں یہ دونوں ہیں تو ایک جیسے معنی رکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر کافی زیادہ فرق ہے۔ جیسے glance a brief quick look، glance کا مطلب ہوتا ہے کوئک لک ہوتی ہے، سرسری نظر ہے، لیکن stare کا مطلب لمبے عرصے تک دیکھنا، گھور گھور کے دیکھنا، ٹھیک ہے۔ تو آگے جیسے nuance in meaning، a glance is casual اور polite اور stare is intense and possibly۔ nuance میں اس کے میننگ کیا ہیں کہ glance soft لک ہوتی ہے اور stare hard لک ہوتی ہے۔ اس طرح سے glide اور slide کے میننگ میں فرق ہے، اور cautious اور paranoid کے اندر ڈفرینسز ہیں، وہ بھی ہم نے مینشن کر دیے ہیں، اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا اور اسے میمورائز کر لیجئے گا۔ ریڈ دا فالوئنگ سینٹینسز اینڈ انفر میننگس، ان سینٹینسز کو پڑھیے اور ان کے جو میننگ ہیں ان کے بارے میں ہمیں جاننا ہے کہ ان کے انفر میننگ کیا ہوتے ہیں۔ تو جیسے لائک دیٹ پہلا سینٹینس ہے اسٹریٹ ہز ویلویٹ ہیڈ، کنٹیکسچل کلیو ہے دا برڈ از ڈسکرائبنگ with سافٹ ڈیلیکیٹ امیجری، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو برڈ ہے بڑا ہی ڈیلیکیٹ ہے، نرم و نازک۔ انفرڈ میننگ، دا برڈ موو اٹس سافٹ ویلویٹ ہیڈ جینٹلی سگجسٹ
ٹینڈرنیس اینڈ گریس، یہ چیز جو ہمیں انفرڈ میننگ پتہ چلے ہیں، پورے ٹیکسٹ سے جو میننگ پتہ چل رہے ہیں وہ یہ تھے کہ وہ بہت ہی گریس اور بڑے ہی اچھے طریقے سے اس نے اپنے سر کو گھمایا. تو یہ چیز بھی آپ نے سمجھ لینی ہے اور اس کو بھی کر لینا ہے. میں نے سالو کر دی ہے. برکیف یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا، یہ ایگزامس کے پوائنٹ آف ویو سے اہم نہیں ہوتی، لیکن یہ آپ کی زندگی میں آپ کو بہت زیادہ مدد فراہم کرتی ہیں چیزوں کو سمجھنے میں. جیسے نیکسٹ کوشچن ہے فیگوریٹو لینگویج ان دا پویم. نظموں کو یا لٹریچر کو جب پڑھتے ہیں تو فیگوریٹو لینگویج کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے پارٹس آف اسپیچ ہیں انگلش کے اندر، آپ کو لینگویج سمجھنے میں مدد دیتے ہیں، ایسے ہی فیگوریٹو یا فگرز آف اسپیچ بھی بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں. یہ کسی پوئٹری کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. تو اس کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن تھی اس کو میں نے اردو میں بھی یہاں پر مینشن کر دیا ہے اور اس کو انگلش میں بھی میں نے مینشن کر دیا ہے. تو آپ نے پریشان نہیں ہونا، اس کو آپ پڑھ کے اچھے طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں. اور پھر بھی اگر آپ کو اس کو پڑھنے میں کسی قسم کی دقت آئے، کسی قسم کی پریشانی آ رہی ہو، تو آپ پلیز مجھ سے رابطہ کر لیں، کمنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں پوچھ لیں، کیونکہ میں آپ کا وقت ان چیزوں میں زیادہ ویسٹ نہیں کرنا چاہتا. کیونکہ فریش بک ہے، نئی کتاب ہے، تو آپ نے اس کو بس ایک بار سمجھنا ہے چیزوں کو اچھے طریقے سے، پھر یہ انشاءاللہ آپ کو بھولیں گی نہیں. جیسے اب نیکسٹ کوشچن ہے کہ یوزیج اینڈ ایفیکٹ کیا ہے، پرپز کیا ہے، ایفیکٹ کیا ہوتا ہے. اس کی تفصیلات بھی ساتھ دے دی ہیں اور اس کی ایم سی کیوز بھی ہیں. ان ایم سی کیوز کے اندر بھی 4 آپشنز ہیں. میں نے ان آپشن میں سے جو کریکٹ آپشنز تھیں وہ بھی آپ کے لیے پہلے سے ہی لگا دی ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے، آپ کو پریشانی نہ ہو. تو یہ جتنے بھی آپشنز ہیں میں نے بالکل لگا دی ہیں. آپ نے پیارے بچوں ان کو وہاں پر مارک کر لینا ہے کریکٹ آپشن کے اوپر. آپ میں نے مارک کیا ہوا ہے تو آپ نے بھی ٹیکسٹ بک کے اوپر یہ مارک کر لینے ہیں. پریپوزیشن کے بارے میں آپ آلریڈی جانتے ہیں کہ یہ اسمال ورڈز ہوتے ہیں جو کہ ڈفرینٹ ادر ورڈز کو آپس میں کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو ان میں ایک پریپوزیشن کی قسم ہوتی ہے کمپاؤنڈ پریپوزیشنز، اور یہ ڈفرینٹ پریپوزیشن سے مل کے بنتی ہیں. یہ کوئی سنگل پریپوزیشن نہیں ہوتی، یہ ڈبل پریپوزیشنز ہو سکتی ہیں. جیسے ان اور ٹو دونوں پریپوزیشنز ہیں تو ان کو ملا کے ان ٹو بن جاتا ہے. تو اس طرح سے اپ اور ٹو اپ ٹو بن جاتا ہے. تو آپ نے یہ چیزیں سمجھنی ہیں. یہاں پر ڈفرینٹ قسم کی پریپوزیشنز، کمپاؤنڈ پریپوزیشن دی گئی ہیں، تو میں نے ان کے اردو میننگ بھی ساتھ دے دیے ہیں تاکہ آپ کو آسانی رہے. بک میں نہیں دیے ہوئے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ ان کو اچھے طریقے سے پریپوزیشنز کو سمجھ لیں، ان کو یاد کریں کہ ان کے میننگ کیا بنتے ہیں، اکیلے کے معنی کیا ہیں، اور ان کو کمپاؤنڈ کیا جاتا ہے تو اس کے معنی کیا ہوں گے. یہاں پر جتنی بھی پریپوزیشنز تھیں ان سب کے معنی میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں تاکہ بچوں کو ذرا بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں ابھی تک سمجھ آ رہی ہوں گی، اور جو زیادہ ضروری ہے میں ان کو فوکس کر دیا کیونکہ اس نظم میں آپ کو سب سے اہم سمری ہے اور اس کو میں نے 3 حصوں میں پہلے سے ہی بیان کر دیا ہے. باقی چیزیں تو آپ کے ساتھ سیکنڈری ہیں، آپ سمجھنا چاہیں تو انہیں سمجھیں. اگر سمجھیں گے تو انگلش آپ کو بالکل اچھے سے آ جائے گی. کوشچن ایف ہے ریڈ ایچ سینٹینس کیئرفلی اینڈ چوز دا کریکٹ آنسر دیٹ آئیڈینٹیفائز اور کریکٹلی یوزز کمپاؤنڈ پریپوزیشن. کمپاؤنڈ پریپوزیشن کے حوالے سے کریکٹ آنسر دینا تھا تو وہ میں نے آنسر بالکل دے دیا، کہاں پر کون سی پریپوزیشن لگنی ہے تو وہ کریکٹ آنسر میں نے ساتھ میں لگا دی ہے. تو آپ نے یہ بھی اچھے طریقے سے کر لینے ہیں. اس کے بعد پریپوزیشن فریز ہے. تو پیارے بچے یاد رکھنا ہے کہ جہاں سے پریپوزیشن شروع ہوتی ہے وہاں سے پریپوزیشن فریز بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. جیسے آئی گو ٹو اسکول ہے تو اس کے اندر ٹو ایک پریپوزیشن ہے اور اسکول جو ہے یہ پریپوزیشن کا آبجیکٹ ہے. تو ٹو اسکول ایک پورا پریپوزیشنل فریز بن جائے گا. تو اس کی مکمل جو ڈیٹیل ہے وہ یہاں پر میں نے لکھ بھی دی ہے، آپ اس کو سمجھ لیں. بس ایک موٹی سی بات یاد رکھیں، آپ نے جہاں سے پریپوزیشن شروع ہوتا ہے نا اور نیکسٹ پریپوزیشن جہاں تک آتی ہے وہ پریپوزیشن فریز ہوگا. جیسے آئی پلے ان دا گراؤنڈ، تو ان دا گراؤنڈ پورا پریپوزیشنل فریز ہے. اس طرح سے آپ نے یہ چیزیں یاد رکھنی ہیں. بالکل میں ساری سالو کر دی ہیں آپ کے لیے. تو یوز ان سینٹینسز ہے ڈفرینٹ ٹائپ کے جو جملے ہیں. ایڈجیکٹو فریز ہے تو ایڈجیکٹو فریز کیا ہوتا ہے؟ ایسا فریز پریپوزیشن فریز ڈسکرائبز ناؤن ہے. تو کسی ناؤن کی وضاحت جو جملے کرتے ہیں ان کی ساری تفصیلات میں نے یہاں پر دے دی ہے.
تو آپ نے دیکھنا ہے، یہ اس کے سینٹنس میں نے بنا دیے ہیں، یہ آپ اچھے سے اس کو پڑھ لیجئے گا، آپ کو اس میں کافی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ کامن سی چیزیں ہیں، یہ بچے میٹرک میں بھی کر کے آتے ہیں۔ تو اس میں کامن ایررز نیکسٹ ٹاپک ہے، تو کامن ایررز کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کون سی غلطیاں ہم کرتے ہیں جب ہم مختلف قسم کے جو پریپوزیشن فریز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کو بھی آپ پڑھ لیں، اردو میں نے بالکل ساتھ دے دی ہے، جیسے کہ میں کر دیتا ہوں کہ انشور دا پریپوزیشن فریز از کلوز ٹو دا ورڈ اٹ ماڈیفائز ٹو ورڈ کنفیوژن۔ جس لفظ کے لیے پریپوزیشن فریز آیا ہے وہ اس کے قریب ترین لگا ہونا چاہیے، اس سے دور نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ شی فاؤنڈ دا بک ان دا پارک دیٹ آئی لاسٹ۔ اب اس نے جو چیز یہاں پر مسنگلی اس نے پٹ کی ہے وہ کیا ہے؟ ان دا پارک اس نے مسنگلی پٹ کی ہے، جیسے کیا تھا صحیح سینٹنس، شی فاؤنڈ دا بک دیٹ آئی لاسٹ ان دا پارک، اصل میں ان دا پارک لاسٹ کے بعد آنا تھا اور سے پہلے پٹ کر دیا گیا۔ اس طرح سے بعض اوقات ہم کسی چیز کو اوور یوز کر جاتے ہیں، کئی چیزوں کو ہم اپنی عبارت میں زیادہ یوز کرتے ہیں، ان کے بارے میں بھی تفصیلات دے دی گئی ہے، تو آپ یہ بھی اچھے سے پڑھ لیں۔ امپرووڈ، ہم اچھے یہ سینٹنس جو پیچھے تھا اس کو بھی امپرووڈ کر دیا گیا ہے، تو آپ نے یہ بھی دیکھ لینا ہے اچھے سے۔ نیکسٹ کوشچن جی ہے، ریٹ ایچ سینٹینس اینڈ انڈر لائن دا پریپوزیشن فریز اور دین رائٹ ویدر اٹس این ایڈجیکٹو فریز اور این ایڈورب فریز۔ یہ یہاں پر مختلف سینٹینس دیے گئے ہیں، تو ان میں سے انڈر لائن کرنا ہے جو پریپوزیشن فریز ہیں، تو ہم نے ہر ایک سینٹینس میں سے پریپوزیشن فریز کو نکال دیا ہے، پھر یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ایڈجیکٹو فریز ہے یا یہ ایڈورب فریز ہے۔ اس کی تفصیلات بھی پانچوں سینٹینس کی میں نے یہاں پر دے دی ہے، تو امید ہے کہ آپ کو یہ بھی اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ اور نیکسٹ اس کے بعد ہمارے پاس ایچ آپشن ہے، یوز دا گیون پریپوزیشن فریز ٹو کریٹ یور اون سینٹینس۔ اس میں خود پریپوزیشنس کو اپنے سینٹینسز میں یوز کرنا ہے، تو وہ سینٹینس بھی میں نے آپ کے لیے پہلے سے ہی بنا دیے ہیں تاکہ آپ کو ذرا سی بھی دقت نہ ہو۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پیارے بچوں بہت پسند آئی ہوگی۔ یاد رکھنا ہے کہ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں اور انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے، اور اپنے اللہ کو یاد رکھیں، اسے کبھی نہ بھولیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کیجیے اور ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ اس طرح کی اور مزید تعلیمی علمی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں پلیز بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔